بہت شکریہ پاسٹر سیموئل گل صاحب ریبٹل سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کے بعد ہم اپنے بھائی محترم عدنان خادم سولنگی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریبٹل سیشن۔ فائز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جس سے آپ ڈبیٹ طے کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک تھیولوجی ہے، وہ کورا نہیں ہے۔ تو جب آپ اس سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس کون سی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو زیر بحث ضرور لاؤں گا کہ میرے پاس جو ہے وہ آپ کے والی تھیولوجی سے، آپ کی آئیڈیالوجی سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، وہ زیر بحث ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی میں تو تقابل کیا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ چلیں آپ نے اس کا بعد میں آ کے جو ہے نا ہمارے سمجھیں ایک مقدمے سے آپ نے وہ کاؤنٹر کیا۔ آپ نے کہا جی وہ جوڈیشل سسٹم تھا استثناء کے اندر، قیامت کے دن جو ابن آدم آئے گا وہ کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں، وہ جوڈیشل کی معنی بھی تو عدالت ہی ہے نا بھائی جان۔ تو وہ جوڈیشل انگلش میں کہیں گے تو اور معنی میں چلا جائے گا، عدالت کہیں گے تو اور معنی میں نہیں چلی جائے گی، یہ بات سیدھی سیم وہی رہے گی۔ پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، ٹھیک ہے؟ اور آسمانی عدالت جو ہے نا آپ لوگوں کی جائے گی، آپ کو کاموں کے موافق آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ دیٹ مین کوئی میزان ہوگا، آپ کام لے کر آئیں گے، ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، آپ کو بیلنس کیا جائے گا آپ کی نیکی اور بدیوں سے۔ تو یہ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ہے۔ تو جوڈیشری اور کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک عدالت ہی ہے نا۔ اچھا، پھر اس کو میں کہاں سے شروع کروں آپ کے؟ اچھا، آپ نے جو بات کی تھی بدن خاک ہے، خاک میں مل جائے گا، روح آسمان میں چلی جائے گی، اس میں کوئی ہمیں جو ہے نا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا انسان سے رفاقت کرتا تھا، آپ نے یہ بات کہی تھی۔ تو خدا انسان سے رفاقت کرتا تھا، خدا نیک انسانوں سے رفاقت کرتا رہا ہے، اس میں تو انتے کوئی دوسری تیسری تو رائے نہیں ہے۔ یہ انسان کے ساتھ خدا کا رشتہ ٹوٹا ہی نہیں ہے کبھی۔ انبیاء کرام اپنے نمائندے بھیجتا رہا، ہنوک کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ہنوک جو نا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے اندر آپ لوگ خود کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ یسوع تھا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو یہوہ خود آیا تھا۔ تو وہ خدا انسان کے بیچ میں کوئی دوری پیدا ہوئی نہیں ہے کبھی۔ تو نیکوں کے ساتھ خدا کا رابطہ رہا ہے، اور جو بد لوگ ہیں ان کو خدا کی ہمیشہ ہی یہ رہی ہے کہ ان کو تلقین کرو، نیکی کی طرف آئیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے موروثی گناہ، یا کوئی ایک انفیکشن آپ نے کہا جو ٹرانسفر ہوا ہے، اس انفیکشن کی کہیں بات ہی نہیں ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک عدالت کی بات کر رہے ہیں، قرآن بھی ایک عدالت کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ میں یہ اختلاف ہے، آپ ان کو خدا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے عدالت، آپ ان کو خدا مان کے کہتے ہیں جی وہ عدالت کریں گے۔ بات وہی ہے کہ انسانوں کی عدالت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر کوئی بندہ جیسا کام کرے گا، یہ میں آپ کو 3-4 حوالے دیے تھے، پولوس جی کا بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ کا بدلہ، آپ کا حساب آپ کے کاموں کے موافق کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان کے ساتھ رفاقت تو بھائی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر دوسری ایک بات سمجھیں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مطابق خدا ہیں، بیچ میں آ گئے، وہ تو گناہ گاروں کے بیچ میں بھی آ گئے، ایک بندے کو پکڑ گئے، اب کفارہ نہیں ہوا ابھی۔ آپ نے کہا کہ جی دوری پیدا ہو گئی تھی آدم علیہ السلام کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان، خدا تو انسانوں کے درمیان موجود ہو گیا۔ مسیح علیہ السلام آپ کے تیسرا رکن روح القدس، مسیح علیہ السلام اپنے شاگردوں کو جو ہے نا پھونک کے کہتے ہیں یہ لو روح القدس، آپ کا تیسرا اقنوم بھی جو ہے نا لوگوں کو کفارے سے پہلے مل گیا۔ جب یہ رفاقت مل گئی تو پھر کس بات کا کفارہ، پھر کس بات کی جو ہے نا وہ کرنی ہے؟ جب ملا جلا انسانوں کے ساتھ ہی آپ نے رویہ رکھنا ہے، نیک و بد کا جو ہے نا قیامت کے دن ویسے ہی ہونا ہے، تو پھر یہ آپ نے موروثی گناہ کا تصور بنا کر ایک نئی آئیڈیالوجی گھڑ کر آپ نے یہ ہمیں جو ہے نا ایک قسط در لگا دیا ہے جی، کہ اب اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ نہ درد ذہ سے بچے جننا عورتوں نے چھوڑا،
نہ جو ہے مرد جو ہے نا محنت و مشقت کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا کرتا ہے. کفارے سے ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. انسانوں کے پاس خدا پہلے بھی آتا تھا، خدا بعد میں بھی آتا رہا. بلکہ آپ کا تو یہی ہے کہ بوادران کے پاس آتا ہے. میں مسیح علیہ السلام کے کفارے سے پہلے کہہ رہا ہوں، جب زمین جس سے لعنتی تھی، مسیح تو خدا پیدا ہوئے تھے نا اس دنیا میں. 33 سال خدا بیچ میں رہا نا، گناہ گاروں کے بیچ میں، بدکاروں کے بیچ میں رہا نا. کدھر دوری تھی؟ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے منادی کرتا رہا نا. کہاں دوری تھی آپ کی؟ تو یہ فیلسی یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے. پھر گناہ کی کنسیکوینسز، خدا نے انسان کو بابرکت بنایا تھا، ٹھیک ہے. اب گناہ اگر انسان خدا سے مطلب انسان سے ہو گیا تو خدا نے تو انسان کی حیت ہی بدل دینے کا فیصلہ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی بیوی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. اب عہد جدید میں آ کے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو اب جو ہے آسمانی بادشاہت میں شادی بیاہ نہیں ہوگی. یہاں سے یہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ایک مسٹیک تھی، اس مسٹیک کی کریکشن کی یہ لا کے خدا نے اب اس کو خدا کا اب معذرت کے ساتھ ایک میں سمجھ بتا رہا ہوں، ایک انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے کہ خدا سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی. اس مسٹیک کی کریکشن کر کے انسان کی حیت ہی خدا نے چینج کر دی. لو جی فرشتوں کی مانند بنا دو، اب یہ گناہ نہیں کرے گا. ورنہ اگر انسان کو سیم جو حالت تھی اس کی اگر بحال کر دی جاتی تو اس کی کیا گارنٹی تھی کہ انسان پھر گناہ نہیں کرے گا، پھر خدا کو مصلوب ہونا پڑتا، پھر زمین کو پھر لعنتی بنا دیتا. ہماری آئیڈیالوجی تو ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، نافرمانوں کے لیے، شیاطین کے لیے جہنم ہے. ایک مخصوص مدت تک کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایک مدت، ایک ریکویسٹ جو ہے نا جو بھی یہ عرضی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، اس کی جس بھی وجہ سے. ٹھیک ہے تمہیں ایک مخصوص جو ہے نا وقت کے لیے میں مہلت دے دیتا ہوں. مہلت دے دی. اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو شیطان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. کر لیا تم نے اپنی خواہش پوری، جتنوں کو بہکایا وہ تمہارے، جو تیرے راستے پہ نہیں چلے وہ میرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. جنت ایک انعام کی جگہ ہے، اجر کی جگہ ہے. جب آپ نجات والے موضوع پہ بات کریں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسلامک آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہماری آزمائش کرنے کے لیے. یہاں تک کہ بابا آدم کو جنت میں بھی رکھا گیا تھا نا، تو وہ بھی ان کی آزمائش تھی. ان کو ٹرین کر کے ان کو ڈال دیا گیا زمین کے اوپر. اب آپ جائیں، آپ کے ذریعہ معاش کا انتظام کر لیا گیا ایک مخصوص مدت تک کے لیے. اب آپ جائیں اور جا کے پرفارم کریں. اب جو شیطان کا وہ شیطان کے ساتھ، اب جو اس کا انکار کرے گا، اس کے راستوں پہ نہیں چلے گا، جو نا توبہ کے موافق پھل لائے گا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ اجر ہے اجر. جب آپ کی نجات ہوگی نا تو آپ کی نجات بڑے عجیب سے، وہ اس پہ تو الگ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. خدا نے دنیا کو بہترین بنایا مگر بیماریاں اور مصیبتیں دے دیں. آپ یہ فرما رہے تھے بیماریاں اور مصیبتیں دے دیں. پادری صاحب پھر تو اگر گناہ کی لعنت کی وجہ سے بیماریاں آئیں، آپ بڑا ایک شیٹ بھی لے کر آئے تھے ماشاءاللہ، بڑی آپ نے ریسرچ کی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر گناہ کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں تو سارے کیوں نہیں گناہ گار جو ہے نا، سارے کے سارے انسان بیمار کیوں نہیں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا تو جو صحت مند ہے وہ گناہ سے پاک ہے اور جو بیمار ہے وہ گناہ گار ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آپ کے اصول جو آپ بتا رہے ہیں کہ بیماریاں کیوں آنے لگ گئیں، تو بیمار آپ کے عہد عتیق کے اندر یہ بھائی پادریوں کی جو آئیڈیالوجی تھی، ربیوں کی جو اللہ تعالیٰ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو نا یہودیوں کی لعنت کرتا ہے. مسیح علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے. ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر اپنا نیا دین بنا کر، نئی کتابیں بنا کر جو نا اخذ کر لیا کرتے تھے. تو یہ اگر بیماریاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں پادری صاحب، تو بیماری گناہ کی وجہ سے آئے تو پھر سارے گناہ گار بیمار ہونے چاہیے، صحت مند نہیں ہونا چاہیے. صحت مند سارے نیک اور راست باز ہونے چاہیے. بس میرا خیال یہ فیلیسی ہے. پھر آپ نے بنایا کہ زمین لعنتی ہو گئی. میں نے آپ کو کہا جینیسس کا اکاؤنٹ ڈاؤٹ فل ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، یسایہ 6 باب کی 3 عبارت. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج سے ساری زمین اس جلال سے معمور ہے.
کس سے معمور ہے جی؟ خدا کے جلال سے زمین معمور ہے. جینیسس کیا کہتی ہے؟ میں کیوں اس کو ڈاؤٹ فل کہہ رہا ہوں؟ جینیسس کہہ رہی ہے کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہو گئی ہے. حضرت یسوع علیہ السلام کے صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کے جلال سے معمور ہے یہ زمین، لعنتی تو نہیں ہے. بیماریاں، تھیلسیمیا، اگستین وغیرہ، موت آ جائے، فنا کی حالت میں چلے جائیں، روحانی طور پہ جو ہے نا موت ہو جاتی ہے. تو روحانی طور پہ آپ جس پہ تنقید کر رہے تھے، آپ کو شاید وہ دلیل ہماری سمجھ میں نہیں آئی. روحانی اعتبار سے پاوادران فرماتے ہیں کہ موت ہو جاتی ہے انسان کی. روحانی مر گیا نا، اس کی روح مر گئی. نیکی کیا چیز کرواتی ہے؟ خدا کی روح کرواتی ہے. باقی تو نفسانی تو برائیاں کروائے گا. جب روح آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ توبہ کیسے کرو گے؟ آپ نیک کام کیسے کرو گے؟ روحانی طور پر انسان کی اگر موت ہو گئی تو نوح کامل انسان کیسے ہوا؟ ایوب راست باز کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام جو ہے نا ان کو جو ہے نا بے عیب بھی کہا ہے، ہنوک کو کہا ہے. یہ کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے روحانی موت نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی دونوں ٹینڈنسیز انسان کے اندر رکھی ہیں. پیدائش چوتھے باب میں بڑی واضح طور پہ قائن سے کہا تھا خدا نے، قائن تو کنٹرول کر سکتا ہے اگر تو کرنا چاہے، مگر اس نے نہیں کیا، اپنے بھائی کو مار دیا. خدا نے کہا تھا تو کر سکتا ہے کنٹرول. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر دونوں کمزوریوں کو رکھا گیا تھا. آپ اعتراض نہیں کر سکتے اسلام بھی، آپ کی اپنی اس کے بائبل جو ہے ہم پورا کا پورا خدا کا کلام نہیں مانتے. خیر آپ کو تو اسلام مسلمانوں کا پتہ ہی ہوگا، مگر اس کے اندر خدا کا کلام موجود ضرور ہے کہیں نہ کہیں. مگر چونکہ مکسچر ہو گیا ہے تو یہاں پہ ملٹیپل تعلیمات اور تضادات کی وجہ سے آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. جس کی جو مرضی آتی ہے یہاں سے آئیڈیالوجی بنا کر جو ہے نا چلو. خدا سے ملنے کی خواہش کی انسانوں نے، خدا سے لوگ ڈر جاتے تھے، خدا انسان سے رفاقت رکھتا تھا. اب معاملہ بدل گیا. خدا آدم علیہ السلام سے ملنے آتا تھا. اس کی حوالہ کدھر رکھا ہوا ہے کہ خدا آدم علیہ السلام خدا کو دیکھ بھی پاتا تھا. خدا تو زمین پہ آیا بھی تھا نا. بائبل کہتی ہے کسی آنکھ نے، کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. کل مطلب کل کسی نے نہیں دیکھا. آپ مجھے حوالہ نکال کے دیکھیں، دے دیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے نا خدا کو دیکھ لیا تھا. ان کا اللہ خدا کا چہرہ دیکھا تھا. خدا کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی. وضو بھائی لعنتیں نہیں ہٹاتا. ہمارے یہاں ایسا کوئی تو وہ کنسیپٹ نہیں ہے. نیکی بدیوں کو مٹاتی ہے. وضو کرنے کا ایک حکم ہے، ناپاکی کو دور کرو گے. نیکی ہے، نیکی بدیوں کو آپ کے مٹائے گی، اس سے آپ کے گناہ جھڑیں گے. یہ ہے ہماری آئیڈیالوجی. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا ہمارے اوپر لعنت چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم فوراً جو ہے نا دھو کے آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا، میں نے آپ سے عہد قدیم سے میں نے بار یہ بات کہی کہ اگر باغ عدن کا اکاؤنٹ سچا ہے تو باغ عدن کا اکاؤنٹ کا ریفرنس دے کر کسی نبی نے بات نہیں کی. کسی نے نہیں کہا کہ آدم کے وجہ سے جو ہے نا زمین لعنتی ہو گئی ہے. عورتیں جو درد دیتے بچے جنتی ہیں وہ حضرت اماں ہوا کی سزا ہے. آدم علیہ السلام کے کچھ کہیں نہیں کہا. یہ گناہ تم لوگوں کے اندر جو ہے نا آدم علیہ السلام کی وجہ سے آ گئی ہے. یہ آپ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، لہذا میں کفارہ دینے آیا ہوں. مسیح علیہ السلام نے بھی اس کا حوالہ دے کے بات نہیں کی. دس از دا ریزن ہم اس کو میتھولوجی کہتے ہیں. اگر یہ ہسٹوریکل ٹروتھ ہوتا تو انبیاء اکرام اتنی بڑی اہم ترین بات کا ریفرنس ضرور دے. کم از کم آپ کو بتاتے تو صحیح نبی اپنی امت کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. کوئی ایک نبی تو بتاتا. مسیح علیہ السلام بتا دیتے بھلے آ کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھائی آدم علیہ السلام نے بڑی گڑبڑ کر دی ہوئی ہے، اس کا میں خمیازہ بھگتنے آیا ہوا ہوں. آپ لوگ بھی جو ہے نا ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہے نا جو مصیبتوں میں جو جھیل رہے ہیں اس کی کریکشن کرنے آیا ہوں. ریفر تو کرتے. آپ کے جینیسس کا اکاؤنٹ اسی بنیاد کے اوپر ایک میتھولوجی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی بنیاد ہے.
پیدائش کا مقصد میں نے کہا تھا ڈھونڈنے سے ملتا ہے، مطلب یہ کہ پوادران نہیں بتاتے۔ اگر پوادران یہ بات بتا دیں کہ خدا نے، یسایہ میں لکھا ہوا ہے میں نے تم لوگوں کو اپنے جلال کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر یہ بتا دیں کہ ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے اور اپنی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کے لیے رکھی ہے، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مسیح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کی عدالت ہوگی مرنے کے بعد، تو پھر تو معاملہ ہی ختم، معاملہ ہی ختم، آپ اس اکاؤنٹ کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یسایہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو خدا کے جلال کے لیے بنایا گیا ہے، اب خدا کے جلال کے لیے آپ بنے ہوئے ہو تو آپ کا کام ہے کہ نیکیاں کرو، ملے جلے کام، مسیح، کیونکہ عدالت ہونی ہے۔ عدالت کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جو جس طرف جس کا زیادہ جھکا ہوگا اس کو اسی کاموں کے موافق جو ہے نا آپ کو بدلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر یہ مسیح علیہ السلام کا کفارہ، مسئلہ یہی ہے نا، یہ جو آئیڈیالوجی جو اتنی بڑی آپ لوگوں نے بہت بڑی ایک عمارت آئیڈیالوجیز کی بنا کے کھڑی کی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو اس طرف آنے نہیں دیتی، ورنہ قرآن کریم میں جو اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے وہ اکاؤنٹ آپ کی بائبل کے اندر بھی موجود ہے، آپ ادھر جاتے نہیں ہیں، وجہ آپ کی پوری تھیولوجی آپ کو ختم کرنی پڑے گی۔ مجھے کہہ رہے ہیں میتھالوجی کی دلیل نہیں دی، دلیل یہی ہے سر کہ انبیاء کرام نے باغ عدن کا ذکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، یہی دلیل ہے۔ اب مسیح علیہ السلام، متی 11واں باب 28 عبارت، ٹھیک ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں، تم میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نبی اپنے منادی کر رہے ہیں، مسیح علیہ السلام لوگوں کو سچے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ بدیوں کے راستوں کو چھوڑ کر نبی کے راستے پہ چلنا شروع کر دو گے تو درست راہ پہ آ جاؤ گے، مسیح یہی بلا رہے ہیں۔ اس میں سے کہاں آپ نے یہ اخذ کر لیا کہ خدا نے کہا تھا جو ہے نا مسیح علیہ السلام نے جو ہے نا پیدائش کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ باغ عدن کے بعد کوئی ذکر کر دیا؟ بھائی میں مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا پادری صاحب کہ جس میں راست بازوں کو نہیں، شریر کو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں راست بازوں کو نہیں، شریروں کو توبہ کے لیے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجموعی ساری انسانیت نہیں، مسیح علیہ السلام نے خود دور گئے، میں راست بازوں کے لیے نہیں، میں شریروں کے لیے، گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے کے لیے آیا ہوں، یوحنا استباغی جیسے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں میں، نہیں لوکا میں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے انسان کو پاک اور پاکیزہ زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے پادری صاحب خدا نے اس پاک اور زندہ رہنے والی جگہ پہ آپ کے اوپر شیطان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے شیطان کے اکاؤنٹ کو چھیڑا ہی نہیں اپنے ریبٹل میں، مجھے جواب دیجئے کہ شیطان کو انسان کے اوپر چھوڑا کیوں گیا ہے؟ وہ اس پاک اور پاکیزہ جگہ پر اللہ کی پاک اور پاکیزہ مخلوق کے پاس پہنچا کیسے؟ شیطان کو مخصوص مدت تک کے لیے چھوڑا کیوں گیا ہے؟ خدا بے بس لاچار تو نہیں ہے اس کے آگے کہ مار نہیں پا رہا، یہ سارا کچھ ہو جائے تو ہزاروں سالوں بعد شاید خدا اس قابل بنے، معاذ اللہ معاف کرے، جو ایک آئیڈیالوجی سے آئیڈیا اخذ ہوتا ہے کہ بھائی یسوع آئے گا، وہ آ کے شیطان کو جو ہے نا قید کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو آپ خدا کو خدا معاذ اللہ آپ لوگ نہیں سمجھتے ایسا، مگر سوچ یہی آتی ہے میرے بھائی کہ خدا شیطان کے آگے بے بس ہے۔ یا تو مجھے بتا دو، یا تو مجھے بتا دیں کہ خدا نے شیطان کو مخصوص مدت تک کے لیے آزاد کیوں چھوڑا ہے، اور اس کو تب اللہ تعالیٰ پکڑے گا جب سارے انسانوں کو اب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ان کو ادھر بھیج دو، اس کو جو ہے نا اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دو، بس ہو گئی بہت۔ اس نے جو مجھ سے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ لیا تھا، جو مہلت دی تھی قرآن کے اکاؤنٹ میں، قرآن جواب دیتا ہے، آپ کی بائبل جواب نہیں دیتی. مہلت جو دی تھی اللہ نے پوری ہو گئی، اوکے ٹھیک ہے، بس یہ آخری انسان تھا، آخری انسان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب قیامت آ رہی ہے، اب تجھے اپنے ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے گا، معاملہ ختم. قرآن نے جواب دیا. آپ کی بائبل کیا کہتی ہے؟ اسلام پہ اعتراض کیا جی پادری صاحب نے، جی انسان میں کمزوری رکھی گئی ہے، ہمیں آزمائشوں میں کیوں لکھا گیا ہے؟ آپ کی بائبل جواب دیتی ہے. میں نے کہا نا، آپ کی بائبل میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے تھے. یرمیہ باب 17 عبارت نمبر 10 پڑھیں. میں خداوند دل اور دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آپ کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، میں خداوند دل اور دماغ کو جانتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر آدمی کو اس کی چال کے موافق، اس کے کاموں کے موافق اس کو پھل دوں. ختم. یہی قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، یہی اسلام کا تصور ہے، جو یرمیہ نبی کی معرفت آپ کی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے. سائنٹیفک میڈیکل جواب نہیں دیے تو خیر میں نے آپ کو دے دیا ابھی. روح القدس کی تحریک یا بھر جانا، خدا اور انسان کے اندر دوری نہیں ہوئی پادری صاحب، یہ بات ثابت کرتی ہے. آپ نے آخر میں یہ بات کی تھی، یہ فیلیسی ہے. پادری صاحب نے اس بات کو مان لیا کہ روح القدس پہلے آتا تھا، انسان اور خدا کے درمیان کوئی دوری نہیں ہوئی، پہلے بھی آتا تھا، ملتا ملاتا تھا. یہ آپ لوگوں کی کور آئیڈیالوجی تھی، کور تھیولوجی تھی، خدا اور انسان کے درمیان دوری کا پیدا ہو جانا. ایک منٹ. اچھا، ایوب کے حوالے پہ آپ نے بڑا زور دیا، وہ تو جی خدا کی آیت نہیں ہے، ایوب کی آیت نہیں ہے، تو یہ جی فلاں نے کہا. میرا آپ نے اعتراض سمجھا نہیں ہے. آخری بس میں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ پادری صاحب، خدا نے انسان کو جو ہے بنایا تھا